أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ابواب البر میں 14واں حکم یسألونک عن الشہر الحرام۔ یہ سوال کب ہوا اور کیوں ہوا؟ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر میں ایک لڑائی میں شریک ہوئے اور صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ رجب شروع نہیں ہوا، حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ اب رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا۔ اس بنیاد پر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ رجب آپ کو معلوم ہے کہ حرمات والے مہینوں میں رجب کا شمار ہے۔ رجب ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت کے۔ اب وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی جس میں صحابہ نے جنگ لڑی ہے، تو کفار نے سوال شروع کیا کہ حرمت کے مہینوں کا احترام تو سب پر لازم تھا اور مسلمانوں نے تو حرمت کے مہینوں کا احترام بھی چھوڑ دیا، بلکہ یہ سوال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ یا کفار نے سوال کیا یا پھر صحابہ میں سے کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ رجب کا مہینہ شروع ہی نہیں ہوا آج، اور اس کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی، ہم تو 30 تاریخ پہلے مہینے کے سمجھ رہے تھے، اور وہ رجب کا 1 تاریخ تھا جس میں ہم نے لڑائی کی ہے، اور حرمت کے مہینوں میں لڑائی تو حرام ہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ یہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں، حرمت کے مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس میں لڑائی کیسے ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہو کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے۔ اب پہلے یہ مسئلہ سمجھو، صحابہ کرام میں بھی اس مسئلے کو اس وقت جو انہوں نے بیان کیا 2 طریقوں سے بیان ہوا ہے، اور پھر خاص طور تابعین کے دور میں یہ بات بالکل واضح نہیں ہوئی کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے یا اب قائم ہے۔ ایک جماعت اس کے قائل ہے کہ حرمت کے مہینوں کا یہ حکم قیامت تک ہے، وہ حرمت کے مہینے بس میں لڑائی حرام ہے اور قیامت تک ہی یہ حرام ہے، جبکہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ناسخ میں وہ کون کون سی آیتیں پیش کرتے ہیں وہ ایک مفصل بحث ہے،
قاتل المشرکین کافہ، ایک یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اس میں یہ حکم منسوخ ہو چکے ہیں، اب تم ہر مہینے میں ابتدائی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ایک تو دفاعی جنگ ہے، اس کے تو شروع سے ہی یہ کہا کہ اگر حرمت کے مہینوں میں کافر آپ پر حملہ کرے تو پھر آپ بھی اپنا دفاع کرو، لیکن اقدامی جنگ میں یہ حکم کہ آپ پہلے جنگ شروع کرے تو یہ ناجائز ہے۔ اور جنہوں نے ان دونوں قولوں میں تطبیق کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں اب بھی جو ہے یہ احترام اس کا باقی ہے کہ آپ جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن صرف استثناء اس بات کی ہے کہ اگر وہ جنگ لڑے تو پھر آپ جنگ لڑ سکتے ہیں، اس میں استثناء آیا۔ اور یہ استثناء ہے کہ اب آپ کو اجازت مل گئی، ابھی جنگ میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر کافر جنگ چھیڑے، کافر جنگ چھیڑ دے تو پھر آپ اس کے ساتھ لڑو، کافر نہیں چھیڑیں گے تو آپ نے بھی نہیں کرنا جنگ، انہی مہینوں میں آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ اور یہ حکم قیامت تک ہے کہ اس کا احترام آپ پر لازم ہے، لیکن اگر انہوں نے جنگ چھیڑ دیا تو پھر اسی میں یہ استثناء ہے کہ پھر آپ لڑ سکتے، انہیں اپنا دفاع کر سکتے۔ یسألونک، تو وہ کہتے ہیں کہ منسوخ تو ہے لیکن صرف ایک ہی حصہ اس کا یہ منسوخ ہے، اس میں استثناء یہی ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ لڑیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ لڑو۔ یسألونک عن الشہر الحرام، اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرو حیث ثقفتموہم، جہاں پر ان کو پاؤ، تو یہ بھی ایک حکم ہے کہ اس میں وقت کا اور اسی طرح قید کا نہیں رکھا کہ اس مہینے کے علاوہ، وہ کہتے ہیں یہ حکم عام ہے کہ تو وہ بھی ناسخ ہی شمار ہے، وہ آیت ناسخ ہے اور یہ اس سے منسوخ ہے کہ وہ یہ حکم ہے کہ جہاں پر ان کو پایا تو قتل کرو، مطلب یہ کہ محرم کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ، اس میں تو یہی حکم آئے گا۔ پھر یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، حرمت کے مہینوں میں قتال فی، کہ اس میں لڑائی کیسی ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ وإخراج أهله قتال فی، قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا تو بڑا گناہ ہے، اس میں قتال یہ بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور اسی طرح وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، مجبور کرنا، اس کو باہر نکالنا، اکبر منہ اکبر عند اللہ، یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہے اللہ کے ہاں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر کہا والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ بھی یاد رکھو کہ فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس میں فتنہ ہے اور فتنہ قتل سے ہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ کافر تو اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تو کافر ہے، اور یہ فتنہ ہی جو ہے قتل سے بڑا گناہ ہے۔ اگر اسی طرح یہ اس میں کوئی فتنہ شروع کرے، اور یہی فتنہ جو کہ حرمت کے مہینوں میں ہو، تو پھر آپ کو یہ استثناء حاصل ہے کہ پھر اسی فتنے کو ختم کر دو، کیونکہ یہ فتنہ اس قتل سے جو کہ حرمت کے مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے اس سے بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور قرآن کہتے ہیں کہ یہ بات بھی یاد رکھوں، یہ کافر ہمیشہ آپ سے لڑیں گے اور ہمیشہ لڑائی کرتے ہیں، اور کب تک لڑیں گے؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس کر دے۔
یہ کافر کی لڑائی ختم نہیں ہوگی، یہ اس وقت ختم ہوگی کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور ان کا دین اختیار کرو، پھر یہ نہیں لڑیں گے، ورنہ یہ کافر لڑیں گے۔ اب بھی آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو کہیں پر انصاف نظر نہیں آتا، اور کئی بھی اس کو خیال ہی نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں۔ لیکن اگر کسی مسلمان ملک میں کوئی مسلمان اسی طرح کا جو ہے اجتماعی طور پر کوئی اسی طرح غلطی کر لیتے تو پھر اس کو انصاف نظر آتا ہے، پھر حقوق انسانی اس کو نظر آتا ہے، اور پھر یہ سارے کفر مسلمان کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اس وقت تک لڑتے جب تک کہ یا تو مسلمان کا خاتمہ نہ کر دے یا پھر اسی طرح انہی کو شکست نہ دے جس بات پر یہ جو ہے لڑائی شروع ہوئی ہو، وہ اس کا خاتمہ نہ کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، یہ کافر مسلمان کے بارے میں ان کے مقابلے میں سب ایک ہے۔ اب مسلمان تو منتشر ہے اور کافر سب مسلمان کے بارے میں ایک ہے، مسلمان کے مقابلے میں ایک ہے، اور یہ کافر کبھی بھی آپ سے اس وقت تک یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ یا تو آپ اپنے دین سے ان کے دین پر، مطلب یہ کہ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین پر نہ آئے، اور یا یہ کہ پھر آپ کا خاتمہ کر دے، آپ کو ختم کر دیں، آپ کو راستے سے ہٹا دے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے ہی واپس کر دے، لوٹا دے۔ تو پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، اس لیے تو جہاد قیامت تک ہی فرض ہے، کیونکہ یہ بھی قیامت تک اسی طرح روکنے والے نہیں ہے، اور یہ بھی اسی طرح تمہارے خلاف ہر محاذ پر لڑنے کے لیے تیار ہے اور تیاری کرتے، تو تم بھی قیامت تک ان کے مخالفت میں اپنے آپ کو تیار رکھو۔ ان استطاعوا، اگر وہ تم پر قابو پالے، معنی یہ کہ حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے بیزار کر دے، تمہارے دین سے اپنے دین میں داخل کر دے۔ ان استطاعوا، اگر وہ اس پر قابو پالے، تو یہ یہاں تک کرتے، اگر وہ قابو پالے تو پھر تمہیں تمہارے دین پر تھوڑی چھوڑ دیتے، تمہیں تمہارے دین سے بھی بے دخل کریں گے اور یہ اپنے ہی دین میں تمہیں شامل کریں گے۔ اور ان کا خیال بھی یہ ہے کہ جب تک دنیا میں ایک مسلمان زندہ ہو تو ان کے خلاف ان کی یہ جدوجہد ہے کہ وہ لڑنا ہو، اور یا پھر مالی لحاظ سے اور یا پھر اپنے قوت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے کمزور کرنا ہو، تو یہ کوشش میں رہتے ہیں جی۔ ان استطاعوا، اگر وہ تم پر قابو پالے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، یہ ایک مسئلہ قرآن نے بیان کیا، ایک حکم ہے، اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو کر کافر ہو جائے، جیسے کوئی کافر مسلمان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کافر ہو جائے، اس کو مرتد کہا جاتا ہے، اگر کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے، وَهُوَ كَافِرٌ، کافر بن جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے اعمال جو دنیا میں ہو سارے برباد، آخرت میں بھی برباد۔ اب ایک آدمی ہے، وہ 60 سال تک مسلمان رہا، اور 61ویں سال میں جو ہے وہ کافر ہو گیا، تو 60 سال میں انہوں نے جو عبادت کیا ہے یہ سب کے سب ختم۔ اب قیامت میں یہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو 60 سال کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا، وہ سب کے سب منہدم ہوگا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہی انصاف ہے، کیونکہ جب 60 سال کا کوئی کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا کفر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس سے کفر کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر 60 سال کا مسلمان کافر بن جاتا ہے تو اس کا اسلام بھی ختم ہو جائے گا، کفر اس کو منہدم کرے گا، پھر اس کے اسلام کا بھی اس سے کوئی اسلام کا اس کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ اس سے تو کئی اہم مسئلے نکلتے ہیں۔ اگر یہ آدمی دوبارہ مسلمان ہو جائے، یہ جو مرتد ہوا یہ دوبارہ مسلمان ہو جائے، اب پہلے والے زندگی میں یہ مسلمان تھا، انہوں نے حج بھی کیا ہے، اور انہوں نے وہ احکام جو اس کے پر فرض ہوتے ہیں، اور انہوں نے اگر وہ حج پہلے مسلمانی میں اس کا فریضہ ادا کیا ہے، اب دوبارہ مسلمان ہے تو دوبارہ کیا یہ حج ادا کرے گا، یا پہلا والا فرضیت اس سے ساقط ہو گئی ہے؟
اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن ہمارے مسلک کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ حج کرے گا، اس کے اگر اس کے پہلے اسلام کے وہ سب منہدم ہو گئے، دوبارہ اسلام لانے سے اس زندگی کا حساب نہیں ہوگا، دوبارہ اسلام لانے سے اب یہاں سے اس کی زندگی کا حساب شروع ہے، اب یہاں سے اگر شروع ہے تو حج اگر اس پر فرض ہے اور یہ مالدار ہے تو پھر یہ دوبارہ حج کرے گا، یہ دوبارہ اس کے اوپر لازم ہے حج۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، منکم آپ میں سے، فیمت اور وہ مر جائے، وہو کافر کفر کی حالت میں ہو، اس کو موت آیا، فاولئک حبطت اعمالہم، سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے، اب یہ کافر ہی شمار ہوگا، قیامت میں اس کے ساتھ کافر والا معاملہ کیا جائے گا، فی الدنیا والآخرہ۔ واولئک اصحاب النار، اور یہی جہنمی ہے، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ ان کا اعمال وہ کفر سے جو اسلام کے زمانے میں، مسلمانی کے زمانے میں جو انہوں نے کیا، وہ سب کے سب منہدم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ہجرت کرے، اور وہ لوگ جو کہ جہاد میں شریک ہو اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ معاملہ تو پھر بھی اللہ کی رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت کی یہ امید رکھتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ کیسے امید رکھتے ہیں کہ انسان جنت کے لیے کوئی بھی عمل کرتے، یہ سبب ہے جنت کا، یہ انسان کا عمل اس کا سبب ہے، لیکن یہ قیمت نہیں بن سکتا، انسان کا یہ عمل جنت کا قیمت تو نہیں بن سکتا۔ ہمارے اور آپ کے کتنے اعمال ہوں گے کہ وہ جنت کا قیمت ادا ہو جائے؟ ہمارے اور آپ کے اس ناقص عمل پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ قیمت کا بدلہ ہے، یہ قیمت کا یہ جو ہے جنت کا قیمت ہے اور بدلہ ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے کہ اس کے لیے سبب ہے، یہ کہہ سکتے کہ سبب ہے لیکن بدلہ اور قیمت نہیں بن سکتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جنت میں جو جائے گا تو اللہ کے رحم اور کرم سے جائے گا، فضل سے جائے گا۔ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان کے اس دنیا میں جو زندگی میں یہ اعمال کرتے، یہ جنت کا صرف قیمت نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ جنت کا نعمت اتنا بڑا ہے کہ ہمارا یہ عبادت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں ہم جو دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آنکھ اللہ نے دیا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں، دماغ اللہ نے دیا ہے اس سے ہم سوچتے ہیں، زبان اللہ نے دیا ہے اس سے ہم بولتے، اگر دنیا کی ساری زندگی سجدے میں آدمی گزارے تو ایک ایک نعمت کا جو دنیا میں ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، پھر قیامت میں جنت کا کیسے بدلہ بن سکتا ہے؟ یہ سارا قیمت بن سکتے ہیں؟ قیمت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سبب ہے، اللہ پاک نے سبب یہی بنایا کہ تم اعمال اختیار کرو، صراط مستقیم پر چلو اور جنت والا اعمال اختیار کرو، تو پھر اللہ پاک آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ اگر یہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر آپ کو جنت نہیں ملے گا، اور صراط مستقیم کو چھوڑا تو پھر جنت میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو عمل سبب ہے اس کے لیے، لیکن یہ ایک فرق اس میں جان لو کہ سبب الگ چیز ہے اور قیمت الگ چیز ہے۔ سبب ہے لیکن قیمت نہیں بن سکتا، قیمت نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی اپنی طرف سے ایک چیز کا قیمت ادا کرتے ہیں، ایک قیمتی گھڑی ہے اور یہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کی قیمت 10,000 ہو اور یہ بندہ اس کی قیمت صرف 10 روپے دینا چاہتے ہیں، تو وہ اس کا قیمت تو نہیں ہے کہ اس کو یہ مل جائے، لیکن اگر مالک وہ گھڑی اس کو اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرے کہ بس یہ ایسا کرو کہ یہ 10 روپے مجھے دے دو اور یہ میرے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، قیمت تو 10,000 ہے، یہ میرے طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یعنی یہ ایسا سمجھو کہ میری طرف سے آپ کے لیے یہ انعام ہے،
اور یہ اس کو قبول کرو، تو یہی چیز ہے کہ ہمارے اگر سارے اعمال جمع کیا جائے وہ جنت کا قیمت تو نہیں بن سکتا، اتنا قیمتی ہے یہ جنت، جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ جنت نہ تمہارے دماغ میں اس کا خیال آیا ہوگا اور نہ تمہاری آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے، نہ تمہارے دماغ میں اس کا خیال آ سکتے ہیں، نہ تمہارے آنکھوں نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ ایسے انعامات ہیں جنت میں، لا خطر علی قلب البشر، نہ تمہارے دل میں اس کا خیال آیا، نہ تمہارے دماغ نے اس کو قابو کیا ہے، اور نہ ہی تمہاری آنکھ اس کو جو ہے، نہ تمہاری آنکھ نے اس کو دیکھا ہے۔ اتنے بڑے انعامات ہیں جنت کے، تو پھر اس کا یہ جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہم کرتے یہ اس کا قیمت نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے سبب بن سکتے۔ اللہ پاک نے کہا کہ تم اس کے لیے یہ عمل کرو اور میں اپنے رحم و کرم سے تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو رحم و کرم اس میں شامل ہے کہ اگر یہ سارے اعمال ہو، اللہ کی رحم آپ کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ سارے اعمال ہو لیکن اللہ کی رحم نہ ہو تو تب بھی آپ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ بات ہے۔ لیکن ایک بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس اعمال ہوں گے نا تو اللہ کی رحم آپ کی طرف خود متوجہ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اعمال ہوں گے جنت کے تو پھر اللہ کی رحم آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اعمال نہیں ہوں گے تو اللہ کی رحم آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ تو وہی چیز پھر ہوگی کہ پھر آپ کے پاس اس کا قیمت تو ہے نہیں کہ آپ لے لیں، اور عمل تو آپ کے پاس ہے نہیں جس عمل کو اللہ سبب بنا کر تمہیں اپنے رحم کی طرف، اللہ پاک اپنا رحم تمہاری طرف متوجہ کر کے تمہیں جنت میں لے جائے۔ تو عمل اس نیت سے کرنا ہے کہ یہ رسول اللہ نے جنت کا سبب بتایا، یہ اللہ پاک نے بھی جنت کے لیے سبب بتایا کہ تم یہ عمل اختیار کرو، پھر میں تمہیں جو ہے اس کے بدلے میں کیا کروں گا کہ تمہیں جنت دے دوں گا۔ عمل تم کرو، اب عمل تم جنت والا کرو تو پھر جنت ملے گا، عمل جہنم والا ہو تو پھر جہنم ملے گا۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ قیمت الگ چیز ہے اور سبب الگ چیز ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں یہ صرف سبب ہے اور قیمت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ جنت اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام، سوال کرتے آپ سے شہر حرام کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں لڑائی جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے پیغمبر، قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی تو بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور وہاں کے لوگوں کو اس بستی سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اس سے بھی بڑے گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم، یہ کافر ہمیشہ آپ کے خلاف لڑیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے دین سے واپس لوٹا دے۔ لا یزالون، لا زائد ہے، یزالون یقاتلونکم، یہ ہمیشہ آپ کے خلاف لڑیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہارے دین سے تمہیں واپس کر دے، ان استطاعوا، اگر یہ اس پر قابو پا لے، ومن یرتد منکم عن دینہ، اگر آپ میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا، فیمت، اور مر گیا، وہو کافر، کفر کی حالت میں ہو، فاولئک حبطت اعمالہم، اعمال اس کے برباد ہو چکے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، جو ہجرت کرے، وجاہدوا، اور جہاد کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔